السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تجسسوا، کہ جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ تجسس جاسوسی کہا جاتا ہے، کسی کی بات سننا، کسی کے رازوں تک پہنچنا، یا آج کل کے دور میں کسی کا موبائل چیک کرنا، اس کی کالز چیک کرنی، یا اس کے ایس ایم ایس دیکھنا، یا اس کا واٹس ایپ چیک کرنا، کوئی بھی اس کی پرسنل جو چیز ہے، اس کی نجی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو چیک کرنا، ان کو دیکھنا، یا کوئی فون کر رہا ہے تو اس کی کال سننا، یا کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو غور لگانا، کان لگانا، تانکنا، جھانکنا، یہ ساری چیزیں تجسس میں، جاسوسی میں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حرکت سے، اس عادت سے منع فرمایا۔ دیکھیں، ایک ہے گورنمنٹ کا جاسوسی کا نظام، ہماری انٹیلیجنس ISI کا نظام، وہ الگ چیز ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ضروری ہے ملکی حالات کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، عوام الناس کی جان مال کے تحفظ کے لیے۔ وہ اگر کسی کی جاسوسی کرتے ہیں یا کسی کی نگرانی کرتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اچھا اسی طرح کوئی انسان اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، تخریب کاری کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کی ٹو میں رہتے ہیں یا اس پہ نظر رکھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی عیب نہیں، یہ بھی کوئی جاسوسی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ اگلے کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی نجی زندگی کے، کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا، کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات سننا، کوئی فون کر رہا ہے تو اس کے کان لگانا بھی کیا بات کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور عام طور پر یہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، جاسوسی کیوں کی جاتی ہے، کون کرتا ہے؟ دیکھو، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب ہے عادت۔ کئی لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی ٹو میں ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی کی بات تلاش کرتے ہی رہتے ہیں، کسی کا کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، عیب گوئی اور عیب جوئی دونوں گناہ ہیں۔ کسی کے عیب تلاش کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور عیب اگر کوئی بات مل جاتی ہے اور اس کی تشہیر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں لعنتوں سے بچائے۔ تو اس قسم کی جاسوسی اور اس قسم کی حرکت وہ لوگ کرتے ہیں عام طور پر جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، گھر سے بھی فارغ، باہر سے بھی فارغ، اندر سے بھی فارغ، باہر سے بھی فارغ، نہ گھر میں کوئی ان کا کام ہے، نہ باہر ان کی کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت تھڑے پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، یا اپنے گھر کے آگے بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، ان کی یہی ڈیوٹی ہے، بس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، وہ اسی ٹو میں رہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا سبب ہوتا ہے بغض، حسد، کینہ، کہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی اس کی ٹو میں رہتا ہے۔ تو بھائیو، ٹو میں رہنے والا آدمی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں سے اس کی وقعت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خام خواہ اس ٹو میں رہنے والے آدمی کے دل میں بغض، حسد، کینہ، حسد بھر جاتا ہے، اور حسد کا نقصان ایسے خود ہوتا ہے، اگلے کو نقصان نہیں ہوتا، تو یہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کسی کے عیب تلاش کرنا اور اس کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ بڑی بیہودہ حرکت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد، قرآن کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام انبیاء معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہیں، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی لغزش سے، چھوٹی بڑی غلطی سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ پوری کائنات میں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے صحابہ محفوظ ضرور ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ہر کسی میں کمی کوتاہی، غلطیاں، گناہ، عیب کچھ نہ کچھ ہے اور ہوتے ہیں۔
ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کے افراد یا ہمارے باہر جو ریلیٹیو ہمارے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں کوئی عیب نہ ہو، ان میں کوئی کمی نہ ہو، ان میں کوئی قصور نہ ہو، تو بھائیو ایسا آدمی نہیں مل سکتا۔ کمیاں کوتاہیاں ہر کسی کے اندر ہیں، پر ان کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دوسروں کے عیبوں کے بجائے اپنے عیبوں پر اگر ہماری توجہ ہو جائے تو یقین کیجیے اس دن زندگی بہار بن جائے گی، زندگی گلزار بن جائے گی۔ جس طرح وہ بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا، اس کا ایک شعر ہے کہ جب تک پڑی نہ نظر اپنے عیبوں پر تو ہم دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جو نظر اپنے گناہوں پر، اپنے عیبوں پر دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ جب تک ہم لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، جب تک ہمیں اپنے عیبوں کا پتہ نہ تھا، ہم لوگوں کے عیب دیکھتے رہے، لوگوں کے ہنر دیکھتے رہے، لوگوں کی کمیاں کوتاہیاں دیکھتے رہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ خطائی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ لیکن جب اپنے عیبوں پر نظر پڑی تو پتہ چلا بھی جہان میں تو کوئی برا نہیں، ہم ہی سب سے برے ہیں۔ تو بھائیو اگر ہمیں اپنے عیب نظر آ جائیں، ہم اگر اپنی خامیوں پہ نظر کر لیں تو یقین کرے ہمیں کسی کے لیے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں عیب گوئی سے بھی بچائے اور عیب جوئی سے بھی بچائے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔